ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 1 اپریل 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 255 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الشعراء کی آیت نمبر 105 سے آنورڈ شروع کریں گے. اس سے پہلے پچھلی کلاس کے اندر سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت حق کے ساتھ مبعوث کیا اور ان کے مخالفین نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، پھر اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا. آج بھی چند مزید انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر آئے گا اور ان کی قوموں کا اور ان کی دعوت حق کا. میں پھر بتا دوں، اسی کانٹیکسٹ میں میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر آلریڈی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 114 کے عنوان سے 114 رسولوں کی دعوت سے متعلق. سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر آج ہوگا. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال دعوت و تبلیغ کے لیے مبعوث کیا اپنی قوم کے اندر، اور ان کی اتنی محنت کے باوجود صرف 78 لوگ تھے، یعنی 80 سے 2 کم، کہ جو ان پر ایمان لائے. بالآخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائے ضرر کی، جسے ہم عموماً بد دعا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو ایک کشتی میں نجات دی. تو نوح علیہ السلام کا ذکر خیر آئے گا. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد موسٹ ڈومیننٹ پرسنالٹی جو ہے انسانیت میں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور پھر ان سے آگے ساری نسل انسانی چلی ہے. کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح نے اللہ کے رسولوں کو. ایک رسول کا انکار بھی تمام رسولوں کا انکار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے انکار کو بیسیکلی تمام انبیاء کا گویا کہ انکار کرنا ہے قرار دیا. اچھا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوح المرسلین، یہ چھوٹی سی نون نیچے پڑی ہوئی ہے. یہ عموماً مختلف جگہ پر قرآن حکیم میں چھوٹی سی نون آتی ہے، کہیں پر اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، کہیں پہ پیش، کہیں پہ زبر. تو وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ایڈجیسنٹ ورڈ ہے اس کے اوپر. یہ لفظ تھا
نوحن. تو اب آگے ہے المرسلین. تو المرسلین کے ساتھ جب نوحن کو ملانا ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے نوحن المرسلین. تو یہ زبان کی فلوئنسی رک جاتی ہے. لہٰذا عربی لنگوسٹک کا یہ تقاضا ہے کہ وہ چھوٹی نون ڈال کر نوحن المرسلین. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اگر آپ ملائیں گے آگے ویسے ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لیکن جب آپ ملائیں گے تو وہاں دیکھیں چھوٹی نون کے اوپر پیش خود سے پڑھیں گے کیونکہ لفظ ہے احدن. تو وہاں پر دال کے اوپر دو پیش ہیں، اس لیے ایک پیش اڑ کر ایک چھوٹی نون اور اس کے اوپر چھوٹی پیش ڈال کے پیش کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا دینا ہے. تو اگر الگ پڑھیں گے تو پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور ملا کر پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. نون کے نیچے زیر آئے گی، پیش نہیں زیر. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ نیچے زیر آئی ہے نوحن المرسلین. جھٹلایا قوم نوح کو، قوم نوح نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اذ قال لهم اخوہم، جب کہ کہا ان کے بھائی نے ان سے، نوح جن کا نام نوح تھا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. تو میرے بھائیوں جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہاں پر ذکر خیر آئے گا تو اس کے ساتھ یہ گفتگو ہوگی کہ ان کے بھائی نے ان سے کہا. مراد یہ کہ جو بھی کسی قوم کے اندر نبی مبعوث ہوا کرتے تھے وہ اسی قوم سے ہوا کرتے تھے. یہ بھائی سے مراد وہ والا بھائی نہیں جو ہم عموماً لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امتیوں کی روحانی ماں ہوتی ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی سورۃ الاحزاب میں آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. یہاں پر جو یہ بھائی کا ذکر آ رہا ہے نا کہ ان کے بھائی نوح کو بھیجا، مراد یہ کہ وہ انہی میں سے تھے. جیسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے مبعوث کیا انہی میں سے ایک رسول کو. تو یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے. تو یہاں پر بار بار ذکر آئے گا اس لیے میں نے یہ ساتھ کلیئر کر دیا. اذ قال لهم اخوہم نوح، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری جانب اللہ کا امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. نبی جو ہے وہ رول ماڈل بن کے آتا ہے امت کے لیے. اس نے ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق اسی صورت میں ادا ہوگا جب تم اس شریعت کی پیروی کرو گے کہ جو اس پیغمبر کے ساتھ نازل ہوئی ہے. بالکل سمپل سی بات ہے. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایز اے پرسنالٹی تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس کی تعلیمات ہیں. آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایز اے پرسنالٹی نہیں ہے، وہ بھی کتاب و سنت کی شکل میں ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں. لیکن جو لوگ ڈائریکٹ مخاطبین تھے ان کے سامنے ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا تاکہ کسی کو یہ گمان نہ آئے کہ دیکھنے میں تو یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، تو ان کو ویسا نہیں ٹریٹ کرنا جیسے عام انسانوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہیں آن دا فیس آف ارتھ. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. کوئی چندہ باکس نہیں بنا رہا، کوئی چندے کی کو میں رسیدیں نہیں کاٹ رہا، میں کوئی پیسہ نہیں بٹور رہا.
کیونکہ جو دنیاوی طور پر حکمران ہوا کرتے تھے وہ لوگوں پر ناجائز ٹیکس لگا کے ان کا پیسہ ہڑپ کیا کرتے تھے اور عیاشیاں کیا کرتے تھے. بڑے بڑے حکمران، چاہے وہ فرعون ہوں، نمرود ہوں، باقی حکمران. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی نبی دعوت لے کے اٹھتا ہے تو اس کے مخالفین میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس قوم کے سردار کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سرداری سٹیک پہ لگ جاتی ہے. ظاہر نبی کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوں گے، جب اٹیچ ہوں گے تو ان کی سرداری کو کس نے ماننا ہے؟ نبی کے ساتھ جو بندہ اٹیچ ہوگا وہ نبی کی اطاعت کو اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھے گا، وہ تو دل سے مانے گا اس کو. باقی تو جتنے بھی دنیاوی حکمران ہیں لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں، دل سے نہیں مان رہے ہوتے. لہٰذا نبیوں کی دعوت کے خلاف سب سے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اس قوم کے بڑے بڑے سردار. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوئے، اور آپ دیکھیں وہ کس قسم کی گفتگو کریں گے، آگے ان کی گفتگو بھی آئے گی. بہرحال یہ آیت بھی بار بار ریپیٹ ہوگی تمام انبیاء کے ذکر کے ساتھ کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتے، کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو ہمارے رب کے پاس پکا ہے. اس سے بات پتہ چل گئی کہ حق بات آپ کو وہ بتائے گا جو دین سے مال نہ بٹورے، لوگوں سے مال بٹورنے کا ذریعہ دین کو نہ بنا لے. دین سے اتنا حاصل کرنا کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزاری جا سکے، یہ جائز ہے اگر آپ تن من دھن دین کے لیے وقف کر رہے ہیں، مکمل طور پہ ڈیووٹڈ ہے. لیکن جائیدادیں بنانا اور بڑے بڑے محلات کھڑے کر دینا اور بڑی لگژریس لائف گزارنا، یہ نہیں. پھر چوپڑیاں نالے دو نہیں. اگر آخرت اللہ سے مانگی ہے تو پھر دین سے جو کھا رہا ہوگا وہ سبسسٹنس لیول کے اوپر کھائے گا. خلفائے راشدین آپ دیکھ لیں، وہ بیت المال سے ہی تنخواہ لیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پھر حکومتی نظام کو کیسے چلائیں گے، لیکن وہ ان کا وظیفہ سبسسٹنس لیول کے اوپر ہوتا تھا، جسٹ گزر بسر کرنے کے لیے. یعنی اس کو ہم اردو میں کہیں سبسسٹنس لیول، جسٹ گزر بسر کے لیے. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی 10 ڈشکرے قسم کے باڈی گارڈ رکھے ہوتے تھے، 2 کلو ایک وقت کا گوشت کھا جائیں اور بڑی بڑی گاڑیاں، یہ نہیں ہوتا تھا. سمپل ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ ہوتا تھا نا، وہی وظیفہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان و علی کا ہوا کرتا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. تو آج لوگ مثالیں تو ان کی دیتے ہیں کہ جی وہ بھی دین سے کھایا کرتے تھے، وہ آپ کی طرح کھایا کرتے تھے. 10 کے ہوئے سر کڑائی چ، وہ تو سبسسٹنس لیول کے اوپر ہوتے تھے. اچھا میں پنجابی بولتا ہوں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم انجوائے کرتے ہیں. کچھ چیزیں واقعی محاورے کچھ پنجابی کے ایسے ہیں جو وہ صحیح جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کر دیتے ہیں اس چیز کو. تو بالکل وہ گزر بسر کے لیول کے اوپر. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس یہ سبسسٹنس لیول. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بسا اوقات 1 مہینہ، بسا اوقات 2 مہینہ اور بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، ایک پانی اور دوسرا کھجور. اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ پانی کے وہ کین تھے اور کھجور کلوں کے حساب سے یا پیٹیاں، جس طرح وہ آج کل عربی جو ہے وہ پوری پیٹیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں روز کی، وہ کھا جاتے ہیں. 2 کھجوریں صبح کے وقت، جو 2 شام کے، اور پانی بھی اس وقت ایشو تھا، ایک پیالہ میٹھا پانی کا صبح پینے کے لیے، ایک شام کے وقت. بس یہ گزارا ہوا کرتا تھا، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پر ایشو تھا عرب کی سرزمین میں، دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا. بہرحال اس کانٹیکسٹ میں کافی رکت انگیز احادیث ہیں. بخاری اور مسلم میں کئی ایک ہیں احادیث اس کانٹیکسٹ میں، اور مشکات المصابیح میں آپ کو 30 جلد میں کتاب الرقاق چیپٹر میں یہ ساری مل جائیں گی. اور ویڈیو کی فارم میں میرا ایک پورا لیکچر ہے اسی کانٹیکسٹ میں، مسئلہ نمبر 51 ahlesunnatpak.com ہماری ویب سائٹ پہ. دنیا پرستی کی مذمت اور مال کی محبت کی مذمت اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، یہ تمام ٹاپکس میں نے اس کے اندر کور کیے ہیں. اس میں اس قسم کی میں نے رکت انگیز 17 صحیح الاسناد حدیث بخاری اور مسلم سے بیان کی ہیں. آلموسٹ ساری بخاری مسلم سے ہیں سوائے ایک آدھ کے، اور قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر 11 مختلف مقامات سے آیات بھی کور کی ہیں زہد کے اعتبار سے. اسے زہد کہا جاتا ہے. تو ہم اجر تم سے کچھ نہیں مانگتے، یعنی انبیاء یہی کہا کرتے تھے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے حضور پکا ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو.
قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. یہ وہ بات آ گئی. یہ بات کون کر سکتا ہے؟ سردار. وہ کہتے تھے نوح علیہ السلام سے کیا ہم ایمان لائیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ سب سے گھٹیا لوگ ہیں ہماری اس قوم کے. یعنی وہ غریب لوگ جن کو گھٹیا سمجھتے تھے، ارذلون ذلیل سمجھتے تھے. ہم وہ کام کریں جو آپ کی قوم کے گھٹیا لوگ کر رہے ہیں؟ ہم تو سردار ہیں. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو قوم کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ پہلے ہی مان لے آتے ہیں. حضرت بلال حبشی، حضرت عمار ابن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، یہ سب لوگ غریب تھے. حضرت خباب سارے غلام تھے، غریب لوگ تھے. کیونکہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کی محبت ان پر اتنی غالب نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ توکل کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ان کا ایمان لانا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کو دنیاوی طور پر بہت بڑا سٹیٹس ملا ہو. کیونکہ دولت بہر صورت آزمائش لوگوں کے لیے بن جاتی ہے، اور بڑے بڑے نیکوکار لوگ بھی دولت کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، ورنہ میں اس پہ بھی بولتا. بہرحال وہ قوم نوح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم ایمان لے آئیں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، ہم میں سے گھٹیا ترین لوگ جو دنیاوی طور پہ بڑے لوور سٹیٹس کے، یعنی اس کو کہہ لیں لوور کلاس کے لوگ ہیں، ہم اپر کلاس کے لوگ ہیں. قال وما علمی بما كانوا يعملون. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. یعنی میرا کام تو دعوت و تبلیغ والا ہے. کس نیت کے ساتھ وہ دین میں داخل ہوئے ہیں وہ اللہ کے حضور جانی جائے گی. یعنی میرا اس سے کیا لینا دینا کہ اگر کوئی موچی مجھ پر ایمان لے آیا، یا کوئی دھوبی مجھ پہ ایمان لے آیا، یا کوئی بڑھئی مجھ پر ایمان لے آیا، کوئی مزدور طبقے کا بندہ، میرے لیے تو سب برابر ہے. اور یہ سیم اسی سچویشن سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزرنا پڑا ہے. اور قرآن حکیم میں کم از کم 5 مواقع پہ یہ مضمون آیا ہے کہ وہاں پر بھی سردار مکہ کہا کرتے تھے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ غریب لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. حتیٰ کہ جب مدینہ شریف میں اصحاب صفا جن کا چبوترا آج بھی موجود ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے کے ساتھ ایڈجسنٹ 155 صحابہ تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو دردہ اور باقی اصحاب بھی شامل تھے، جن لوگوں نے اپنا سب کچھ وقف کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے لیے. وہ مسجد میں ہی رہتے تھے. ان کی گزر بسر بھی آج کے مدرسوں کے اسٹوڈنٹ پہ نہ قیاس کیجئے گا، کئی دن کے فاقے آتے تھے ان پہ. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کئی بار فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو وہ پاؤں سے مجھے ٹھوکر مار کے چیک کرتے تھے کہ اس کو کیا ہوا ہے. لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ پڑ گیا، شاید اس کو آئے دن پڑ جاتا ہے، اور میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں کتنی سخت آیات نازل فرمائی کہ یہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، تم ان کی خدمت کیا کرو. مانگتے نہیں تھے کسی سے وہ لوگ. اور پھر حضرت جو سعد ابن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو خزرج کے سردار تھے، الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے ذمے پھر لے لیا. 155 اصحاب صفا کا کھانا پھر ان کے گھر سے جایا کرتا تھا، سعد ابن عبادہ. تو یعنی بڑی مشکل لائف تھی ان لوگوں کی. وہ لوگ دین سیکھا کرتے تھے. پھر آپ دیکھیں حضرت عمر کا جب دور آیا، پھر حضرت عمر نے ان لوگوں کو ہی ان مسندوں پر بٹھایا ہے جو اہل تھے. شام جب فتح ہوا، رومن امپائر کا سمجھ لیں آپ کمر ٹوٹ گئی، ان کا مین سٹی مسلمانوں کے پاس آ گیا. رومن امپائر گھٹنے ٹیک گئی، جزیہ دینے پہ مجبور ہو گئی. شام کا گورنر ابو عبیدہ ابن جراح کو لگایا گیا، اور شام میں چیف جسٹس کا عہدہ، جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا تھا قاضی القضاء کا، جس کے سامنے خلیفہ وقت بھی جواب دہ ہوتا تھا، چیف جسٹس لگایا ابو درداء کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اصحاب صفا میں سے تھے. غریب، کچھ بھی نہیں تھا پلے، لیکن چونکہ وہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حاصل کیا کرتے تھے، حضرت عمر نے کہا ان سے بڑا کوئی اہل نہیں ہے کہ میں شام میں لگاؤں. مدینہ شریف میں چیف جسٹس کا عہدہ دیا سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پہ یعنی دارالحکومت میں. جب پرشین امپائر گری
تو عراق میں کوفے میں چیف جسٹس بنا کر بھیجا عبداللہ ابن مسعود کو، غلام زادے، غلام کے بیٹے، غریب ترین انسان، لیکن علمی طور پر چند بڑے فقیہ صحابہ میں سے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سنت کی پیروی کرنے کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ جو شخص تھا وہ عبداللہ ابن مسعود تھے، یہ صحابہ اکرام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بلکہ ایک مجھے حدیث یاد آ گئی، میں نے وہ 72 حدیث میں بھی ڈالی ہے۔ شام میں ایک تابعی جو ہے ملنے کے لیے، یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فضائل والے چیپٹر میں اور عمار ابن یاسر والے چیپٹر میں، شام میں ایک شخص جو ہے وہ ابو درداء سے ملنے کے لیے گیا۔ ملنے تو وہاں پہ وہ بڑے صاحب سے ملنے گیا، تابعی تھا، اور جب وہ شام کی مسجد میں پہنچے تو سنت بھی یہ ہے کہ آپ کسی علاقے میں جائیں پہلے مسجد میں 2 نفل پڑھیں۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ کسی نیک شخص کے ساتھ میری ملاقات کروا۔ تو بائی چانس اس وقت حضرت ابو درداء مسجد میں آ گئے، شام کی بڑی جامع مسجد میں، سیدنا عمر کا دور تھا، اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت میں نے تو دعا کی تھی کسی نیک بندے سے ملاقات ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کروا دی ہے، اور آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور چیف جسٹس بھی ہیں یہاں پہ شام میں حضرت عمر کی طرف سے، تو میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ان کا میں عراق سے آیا ہوں۔ یہ آج کے زمانے میں نہ سمجھیے گا، آج کے زمانے میں بھی یعنی 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور اس وقت 40 سے 50 دن تک مسلسل ریگستانوں کا سفر اونٹ کے اوپر کر کے اتنی تکلیف سے وہاں پہنچنا۔ تو انہوں نے پوچھا عراق میں کہاں سے آئے؟ ان کا کوفے سے۔ ان کا اللہ اکبر، کیا کوفے میں وہ شخص موجود نہیں ہے کہ جو سفر و حضر میں حضور کی جوتیاں اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کے رکھا کرتا تھا، اور ہم ان کو کہا ہی کرتے تھے صاحب النعلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیوں والے، جو ہر وقت حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت شمار کیا کرتے تھے باقی نیو مسلمز ان کو، اتنا زیادہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایفیلیشن تھی، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا ہاں کوفے میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ مجھے بتاؤ کیا کوفے میں وہ شخص نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار خاص تھے، اور چند راز ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کو بتائے تھے منافقین کے نام، یعنی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کیا کوفے میں وہ شخص موجود نہیں ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اگینسٹ پناہ عطا فرمائی تھی کہ اس کی زبان سے صرف حق نکلے گا؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا ہاں وہ موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر اتنے کے لینا ہے 3 ایڈے بڑے بڑے بندے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا کہ وہ عالم کہے گا کہ ہاں جی میں بہت بڑا عالم ہوں، آپ صحیح بندے تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کی عاجزی دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں اتنی دور سفر کر کے کیوں آئے ہو؟ جس شہر کے اندر عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ ابن یمان، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام جیسی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہوں، تو یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو پھر تم؟ ان سے جا کے علم حاصل کرو۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی اس حوالے سے۔ تو کہاں سے کہاں بات نکل گئی کہ کرائٹیریا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم ہے اور دین میں سبقت لے جانے والا۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے اکثر غریب تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان گھٹیا اور لوور کلاس لوگوں کے ساتھ ایمان لے کر آئیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا خبر، مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ یہ کیا کرنے والے لوگ ہیں، میں تو ان کے اخلاص کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں 5 مختلف مقامات پہ یہ چیز آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان مقامات پہ پھر فرمایا اصحاب صفا کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جو قریش مکہ کے سردار ہیں ان کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو اصحاب صفا سے الگ نہیں کرنا، اور بڑے سخت الفاظ کے اندر یہ بات آئی۔ اصحاب صفا ہی میں سے عبداللہ ابن ام مکتوم تھے جن کے بارے میں عبس و تولی بھی نازل ہوئی کہ یہ لوگ تو کمیٹڈ ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے بار بار سورہ بنی اسرائیل میں بھی سورۃ الکہف میں کہا کہ اپنے آپ کو ان سے کبھی آپ نے الگ بھی نہیں کرنا، ان کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے، ان کو چھوڑیں سرداروں کو، جو لوگ وقف ہوئے ہوئے ہیں دین کے لیے، چاہے وہ غریب لوگ ہیں، یہ اللہ کے حضور بڑے مرتبے والے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کے پاس جب جایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں ان کی صحبت کروں۔ اللہ اکبر، یہ آپ دیکھ لیں اللہ کے نزدیک کرائٹیریا کیا ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب تو نہیں مگر میرے رب کے پاس۔ لو تشعرون، اگر تمہیں حقیقت کا شعور ہوتا کہ اللہ کے نزدیک کرائٹیریا مال و دولت نہیں ہے، بلکہ کرائٹیریا جو ہے وہ دین پر عمل کرنا اور سبقت لے جانا ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں کبھی بھی اہل ایمان کو اپنے آپ سے دور بھگانے والا نہیں بنوں گا، یہ چیز دیکھ کے کہ یہ غریب لوگ ہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو نہیں ہوں مگر صاف ڈر سنا دینے والا۔ قالوا لئن لم تنتهوا یا نوح، تو ان سرداروں نے کہا کہ اے نوح اگر تو باز نہ آیا یہ دعوت و تبلیغ کرنے سے، لتکونن من المرجومین، تو ضرور تجھے سنگسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا۔ رجم یہ ہوتا ہے کسی شخص کو زمین میں گڑھا کھود کر صرف گردن باہر رہے، گڑھا کھود کر زمین میں اس کو ڈال دیا جائے، ارد گرد سے مٹی بند کر دی جائے، صرف گلے سے اوپر والا حصہ باہر رہے، اور پھر پتھر مار کے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ بڑی سخت سزا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے مخالفین نے کہا کہ اگر آپ دعوت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو یہ سزا دیں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ۔ قَالَ رَبِّي إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ، انہوں نے اپنے رب سے ہی شکایت کرنی تھی، انہوں نے کہا میرے رب بے شک میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس اب تو فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان، اور مجھے اور میرے ساتھ اہل ایمان کو نجات عطا فرما۔ یہ پوری سورہ نوح ہے پارہ نمبر 29 میں، جس میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کتنے درد سے انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی۔ اے اللہ میں نے ان کو صبح کے وقت بھی بلایا، میں نے ان کو رات کے وقت بھی بلایا، میں نے ان کو مجمع میں بھی جا کے دعوت دی، لیکن ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے، اتنے تڑپ کے وہ انشاءاللہ جب صورت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کریں گے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پس ہم نے نجات دے دی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں، یعنی کشتی، وہ طوفان آ گیا، کشتی بنائی انہوں نے، بڑی ڈیٹیل سورہ ہود کے اندر بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایڈوائس کے ساتھ انہوں نے کشتی بنائی، اہل ایمان اس پہ سوار ہو گئے، جانوروں کے جوڑے بھی سوار ہو گئے، کر لیے حضرت نوح علیہ السلام نے، اور بعد میں جب طوفان آیا تو سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے، خود نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی اور ان کا سگا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا جو ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا باقی لوگوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ وہی آیات دو جو میں کہہ رہا تھا بار بار اس صورت میں ریپیٹ ہوں گی، اس میں ہے معجزہ، اس میں ہے عبرت کی نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے، اس کا غلبہ ہے، جب چاہے تو مسل کے رکھ دے، لیکن اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ اب قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان بچا لیے گئے 78 کے قریب، انہی سے آگے پھر اور اہل ایمان پیدا ہوئے اور ایک بہت بڑی نو انسانی تیار ہو گئی، ان میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا عاد، ان کے نام پر وہ قوم تھی عاد۔ آپ دیکھیں اہل ایمان بچائے گئے، لیکن جب وقت گزرتا گیا تو پھر ان کے اندر بھی مشرکانہ اوہام آتے گئے، اور جب ان کے اندر گمراہی پھیلی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اسی قوم نوح میں سے بچے ہوئے لوگوں کی نسل جب بعد میں وہ بگڑ گئی تو حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا ان میں۔ ان کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں عاد نامی کوئی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی تھی جس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ قوم عاد پڑ گیا۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے بھی رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ واتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر،
اور دیکھو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس دعوت و تبلیغ کے عوض، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو نہیں مگر میرے رب کے حضور پکا۔ وہ یہ آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم تعمیر کرتے ہو ہر اونچے مقام پر ایک یادگار بے فائدہ، بغیر کسی مقصد کے اونچے اونچے مقامات کے اوپر۔ مختلف اقوال اس میں ملتے ہیں کہ یہ اونچے مقامات کے اوپر بڑی بڑی یعنی یادگاریں بنایا کرتے تھے اور وہاں پر وہ اپنی عیاشیوں والے کام کرتے تھے، اور بعض جو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہاڑوں کے اوپر خوبصورت قسم کی عمارتیں بنایا کرتے تھے تاکہ لوگ جو راستے میں سفر کرنے والے لوگ ہیں اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، جب وہ اس طرف آئے تو ان کو پھر قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو اس قسم کے مختلف اقوال ملتے ہیں، قرآن پاک میں اتنی ڈیٹیل نہیں آئی۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم رہائش اپنے لیے ایسی مضبوط محلات بناتے ہو گویا تم نے ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہے، یعنی تم نے اپنا سب کچھ اس کے اوپر جھونک دیا ہے کہ تم نے اتنے بڑے بڑے محلات یوں بنائے ہوئے ہیں گویا تم نے ہمیشہ اس دنیا کی زندگی میں ہی زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں، یہاں پہ بھی لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ روزانہ کا 1,00,000 روپے اگر کوئی خرچ کرے نا جی، 1,00,000 روپے اگر روز کا کوئی خرچ کرے، 28 سال کے اندر 1 ارب ختم ہوتا ہے۔ گھر جا کے کیلکولیشن کر لیں، 1,00,000 روپیہ کوئی روزانہ کا خرچ کرے، تقریباً 28 سال کے اندر 1 ارب روپیہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے پاس کھربوں روپیہ ہے لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا کاش میرے پاس تیسری سونے کی وادی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ساتھ ساتھ اپنا بھی انالیسس کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے۔ تم اس طرح کے محلات بناتے ہو گویا تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی گروہ پر گرفت کرتے ہو تو بڑے جبار بن کے پکڑتے ہو، تو بڑی سختی کے ساتھ پکڑتے ہو ان کو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہاری مدد کی ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کو تم جانتے ہو، جس نے تمہیں اتنی اچھی صحت دی، اتنی نعمتیں دنیا کی دی ہیں، اس ذات سے ڈرو کہیں وہ تم سے چھین نہ لے اس کی نافرمانیوں کے سبب اور اس کا انکار کرنے کے سبب۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے مدد کی ہے تمہاری مویشیوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے۔ آج بھی مویشی ظاہر ہے بہت ڈیسائسو چیز ہے، یعنی پوری کی پوری نوع انسانیت جو ہے وہ مویشیوں کے اوپر چل رہی ہے۔ آج دنیا سے بھینسیں، گائیں اور بکریاں ختم ہو جائیں تو انسان بھی نہیں رہیں گے، چھوٹا بچہ تو صرف دودھ کے اوپر ہی چلتا ہے، اور بڑے لوگوں کی بھی ضرورت دودھ ہے۔ تو مویشی خصوصاً وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، ان کی تو پوری لائف ہی مویشی ہے۔ ابھی بھی گاؤں ایریا میں ہی میجارٹی لوگ 70-80% تو گاؤں ایریا میں رہتے ہیں، شہری لوگ تو بہت تھوڑے، تو ابھی بھی پوری انسانیت اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے مدد کی تمہاری مویشیوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے، وہ جنات وعیون، اور باغات اور چشموں کے ذریعے، یعنی زمین سے کھیتی اگاتی رہے زمین، دودھ ملتا رہے، انسانیت چلتی رہے گی۔ آج زمین کی کھیتیاں ختم ہو جائیں، دودھ ختم ہو جائے، انسانیت بھی ختم ہو جائے گی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خوف ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین، اب وہ بجائے حق بات قبول کرنے کے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے برابر ہے، چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا نصیحت نہ کرو، ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی۔ جنہوں کہتے ہیں پنجابی کہ ساڈا کان چٹا ہے، اسی کو نہیں یہ گل مننی، جو مرضی کر لیں، چاہے تم، اب یہ اپنے منہ سے بول کے کہہ رہے ہیں کہ چاہے آپ ہمیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، ہم نے کنکلوڈ کر لیا کہ ہم نے آپ کے پیچھے نہیں چلنا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے مگر
یہ تو ہمارے بزرگوں جو آلریڈی گزر چکے ہیں ان کا دستور، یعنی ہم جو بھی برے کام کر رہے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے بزرگ بابے بھی یہ کرتے رہے. یہ دیکھ لیں، آج بھی آپ لوگوں سے دلیل مانگے نا کسی بات کی تو کہتے ہیں تو شروع تو یہی کر رہے ہیں. پوچھے جی 11ویں کو دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگ ابا جی دیتے ہیں سن، اللہ بخشے، دادا جی بھی دیا کرتے سن. یہ دلیل ہوتی ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کفار کی بھی دلیل یہی ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بزرگوں کو اسی ٹریک کے اوپر پایا ہے. وما نحن بمعذبین، اور اے ہود آپ ہماری فکر نہ کریں، ہمیں کوئی عذاب وغیرہ نہیں دیا جائے گا. دیکھو ذرا کانفیڈنس لیول، ایک غریب اور تو بدتمیز، یعنی ایک جاہل اور اوپر سے آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں. جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے نا اس کا کانفیڈنس لیول عموماً ویسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ پنجابی کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا، عقل ہوئے تھے سوچا ہی سوچا. تو اب ان کو عقل تو کوئی نہیں تھی، وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے تھے. تو حضرت ہود کو الٹا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کوئی عذاب وغیرہ نہیں آنا، تسی ٹینشن نہ لو ساڈی. بالکل یہی ہے مطلب اس کا، وما نحن بمعذبین، کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہمیں آنے کا. فکذبوہ فاہلکناہم، پس انہوں نے جھٹلایا حضرت ہود کو تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے معجزہ، اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تمہارا رب غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر نبی کی دعوت کے بعد اس کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ اکثر لوگ بات نہیں مانتے. اور ہمارا کرائٹیریا یہاں پہ کیا ہے کہ جی اکثر لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا. بالکل الٹ کرائٹیریا. اکثریت جو ہے وہ حق بات قبول نہیں کرتی، نبیوں سے بھی چاہے جائے کہ آج کوئی دعوت حق لے کر اٹھے. اکثریت دلیل نہیں ہے، بلکہ اتھینٹسٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابوں یا اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے جو چیز اخذ کی جائے وہ دلیل ہے. اب جب قوم ہود کو ہلاک کر دیا گیا، قوم عاد کو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو، چند اہل ایمان بچا لیے گئے. ان پہ بھی وقت گزرا تو ان میں بھی مشرکانہ اوہام آنا شروع ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا. ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچائے گئے ان کی نسل میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی سمود نام کی پیدا ہوئی. ان کے نام کے اوپر ہی اس قوم کا نام قوم سمود تھا. اور قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث کیا اور ان کو ایک بہت بڑا معجزہ دیا، بہت بڑا معجزہ. اس کا ذکر اس میں آئے گا. لیکن ان کے ساتھ بھی چند لوگ ایمان لے کر آئے، باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. اب سنیں، کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم سمود نبی رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم صالح، جبکہ ان کے اپنے بھائی صالح نے ان سے کہا، الا تتقون، کیا تم کہر الہی سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار اللہ کا رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور میری پیروی کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور دیکھو کہ میں دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو نہیں مگر میرے رب کے حضور پکا. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں رہنے دیا جائے گا اس عیاشی اور اس امن اور سلامتی کی زندگی میں جس میں تم زندگی گزار رہے ہو؟ یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو تمہارے پاس نعمتیں یہ ہمیشہ رہیں گی اگر تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی روش بھی اختیار کرو، اس کے پیغمبروں کا بھی انکار کرو؟ ایسا نہیں ہوگا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر بڑے ماہر بنتے ہوئے. ان کے گھر آج بھی سعودیہ میں ریگستانی ایریاز کے اندر، یہ اس کے قریب کا علاقہ بنتا ہے، موجود بڑے بڑے پہاڑوں کو انہوں نے کاٹ کاٹ کے ان کے اندر یعنی محلات بنائے ہوئے تھے اور بڑے خوبصورت ڈیزائن بھی باہر بنے ہوئے. اگر آپ یوٹیوب پہ جا کر لکھیں نا قرآن کے تاریخی مقامات، ہسٹوریکل پلیسز آف قرآن، تو ان جگہوں کی ویڈیوز بھی کھل جائیں گی. اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں، ان کے قد بھی بہت بڑے بڑے تھے، تو یہ پہاڑ کھود کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے پتھروں کے پہاڑوں میں. اور زیادہ تر وہاں پہ مٹی کے نہیں پتھر کے پہاڑ ہیں عرب کے ایریا کے اندر. آپ دیکھیں ان کو کاٹنا، اس زمانے میں ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں تھی، اور پھر بڑے بڑے محلات بنانا. اچھا
وہ ایک آیت بیچ میں سے دو چھوٹ گئی تھی. کیا تم اسی عیش میں رہو گے ہمیشہ, فی جنات و عیون, ان باغات میں اور چشموں میں, وزروع ونخل طلعها حضیم, اور ان شاداب کھیتوں میں اور کھجور کے درختوں میں جن کے شگوفے بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں. یہ اللہ نے جتنی تمہیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ان میں تم ہمیشہ ہی کیا رہو گے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں بڑے بڑے گھر ماہر بنتے ہوئے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ, پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, اور حد سے بڑھنے والوں, اسراف کرنے والوں کی روش اختیار نہ کرو, یعنی اپنے سرداروں کے پیچھے اندھے بن کے نہ چلو بلکہ اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرو. الذین یفسدون فی الارض, وہ لوگ کہ جو فساد کرتے ہیں زمین میں. ولا یصلحون, اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین, اب دیکھیں بات ماننے کی بجائے انہوں نے حضرت صالح کو کہا کہ صالح لگتا ہے کہ تیرے اوپر کسی نے جادو کرا دیا. آپ باقی صورتیں بھی دیکھیں گے نا, سورہ ہود میں بھی آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر اس کے بعد آئے گا. شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو مخاطب کر کے کہتی ہے, شعیب تیرے پہ تو ہماری بڑی امیدیں تھی, تو بڑا انٹیلیجنٹ نوجوان تھا ہمارے اس علاقے کا اور ہمارے اس قبیلے کا, تیرے پہ تو ہماری بڑی امیدیں تھی, تو ساڈے نال کیا کیتا ہے. یعنی بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا, باپ کو بیٹے سے جدا کر دی. جب ظاہر ہے کہ باپ ایمان لے آئے, بیٹا ایمان نہ لائے, بیٹا ایمان لے آئے, باپ ایمان نہ لائے, تو ایک خاندان کے اندر بھی پھوٹ پڑ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کفار مکہ کہا کرتے تھے, اور بلکہ ابو جہل تو اس کی دعا کے کچھ الفاظ سورہ انفال میں نقل بھی ہوئے ہیں کہ اللہ اگر محمد واقعی سچے پیغمبر ہیں تو آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں تباہ و برباد کر دیں, ہم تو اس کو نہیں مان رہے. اور پتھر پھر نازل نہیں ہوتے تھے, کہتے ہیں دیکھو سچا ہوتا تو انہیں پتھر پہن دیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ جب نبی موجود ہوں کسی قوم میں وہاں پر عذاب آئے. عذاب آئے گا تم پہ, لیکن نبی کو وہاں سے نکالا جائے گا. نبی کو نکال کے مدینہ شریف لے کے آئے, اور پھر اسی ابو جہل کو اس کی قوم سمیت غزوہ بدر کے اندر اللہ نے غرق کیا صحابہ کی تلواروں کے ذریعے. اور یہی ابو جہل دعا کیا کرتا تھا, اے اللہ محمد کو تباہ کر, نعوذ باللہ من ذالک, جس نے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے, بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. ظاہر ہے جی جب پیغمبر کی دعوت آئے گی پھر پھوٹ تو پڑے گی, ایک طرف ماننے والے ہوں گے, ایک طرف انکار کرنے والے ہوں گے, خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا. تو یہ بھی مخالفت کی ایک وجہ تھی کہ ہم کتنے ایک امن کے ساتھ قریش مکہ رہ رہے تھے, آپس میں اتنی بھائی بندی تھی ہماری. یہ شخص آیا اور اس نے آ کے ایسا انتشار کر دیا ہے کہ آپس میں ہمیں پھاڑ کے رکھ دیا ہے. غزوہ بدر میں ایک طرف باپ کھڑا ہوا ہے, دوسری طرف اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے, ایک طرف ایک بھائی کھڑا ہے تو کافروں کی طرف دوسرا بھائی کھڑا ہوا ہے. تو بڑا مشکل وقت تھا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے اے صالح تجھ پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا, تو ہماری طرح کا ہی تو ایک انسان ہے. یعنی دیکھنے میں تیرے بھی دو ہاتھ, ہمارے بھی دو ہاتھ, ہمارے بھی دو ٹانگیں, تیری بھی دو ٹانگیں. ظاہر ہے انسانی شکل میں تو وہ انسانی اعتبار سے اسپیشیز میں ہی آئیں گے, لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ان پر وہی نازل ہوتی ہے. بہت بڑا ڈفرنس ہے. فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, تو ہمارے پاس کوئی بڑا معجزہ لے کر آ اگر تو واقعی ہی سچا ہے. اب کانٹیکس یہ چل رہا ہے کہ اگر مشرکین عرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ مانگا معجزہ مانگ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب منہ مانگا معجزہ ملے گا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر ایمان نہیں لے کر آؤ گے. قال هذه ناقۃ اللہ, تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ ہے اللہ کی اونٹنی. منہ مانگا معجزہ ان کو دیا گیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا, اس پہاڑ میں سے جو ہے وہ اونٹنی برآمد ہو. تو وہ اونٹنی اس میں سے برآمد ہوئی. اب منہ مانگا معجزہ تھا, اب تو ایمان لے آتے کہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکل آئے. یعنی میں کو یہ دیوار پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹ نکل آئے, اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے. تو ایمان پھر بھی نہیں لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کہ اے صالح ان سے کہہ دو کہ یہ ہے اللہ کی ناقہ, اللہ کی اونٹنی ہے. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم, تو ایک دن باری کا مقرر ہے اس اونٹنی کے لیے اور ایک دن تمہارے لیے. یعنی وہ پانی کا ایک چشمہ تھا. اب یہ اونٹنی ظاہر ہے اللہ کی اونٹنی تھی اور غیر معمولی اونٹنی تھی, تو وہ ایک دن صرف مخصوص تھا اس نے چشمے سے پانی پینا ہے. اتنی بڑی اونٹنی تھی اور اتنا زیادہ پانی وہ پیا کرتی تھی.
اور دوسرے دن پورے وہ گاؤں والے اس ایریے کے لوگ پانی بھرا کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا ایک دن کا گیپ آ جاتا ہے, یہ پانی سارا ہی نہ پی جائے, ختم ہی نہ ہو جائے. ان کو فکر پڑ گئی, حالانکہ ایسا تو نہیں ہونا تھا. تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. جیسے ہی اونٹنی کو قتل کیا تو اللہ کا عذاب پھر ان پر آ گیا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, اور دیکھنا اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے مت چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ, ورنہ تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے گا. اگر اس اونٹنی کے ساتھ کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا. فَعَقَرُوهَا, ان بدبختوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی, یعنی اس کی رگیں کاٹ دی. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ, اس کے بعد پھر افسوس کرنے والے ہی ہو گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, بس ان پر آ گیا اللہ کا عذاب. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ اور نشانی. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, لیکن اکثر لوگ مؤمن نہیں ہیں, ایمان نہیں لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تیرا رب غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ابھی 10-15 منٹ ہے, اگلی آیات بھی کور کر لیتے ہیں. کذبت قوم لوط المرسلین, جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی لوط علیہ السلام کو. اب یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ایک بیماری پائی جاتی تھی, ان کے اندر ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی تھی, اس پہ میں آلریڈی لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں, مسئلہ نمبر 81 کے عنوان سے, ہومو سیکچولیٹی کے اوپر. تو یہ ان کے اندر برائی پائی جاتی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. جھٹلایا قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو اور باقی رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط, جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا, الا تتقون, کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے. انی لکم رسول امین, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فاتقوا اللہ واطیعون, پس ڈرو اللہ سے اور میری ہی اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین, میرا اجر تو نہیں مگر میرے رب کے حضور پکا. اتأتون الذکران من العالمین, کیا تم برائی کے غرض سے مردوں کے پاس جاتے ہو پوری مخلوق میں چھوڑ کر باقیوں کو. وتذرون ما خلق اللہ خلق لکم ربکم من ازواجکم, اور تم چھوڑ دیتے ہو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جوڑا تمہارے ساتھ, یعنی تمہاری بیویاں پیدا فرمائی ہیں, ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بجائے تم برائی کی طرف مائل ہوتے ہو. وہ مسئلہ نمبر 81 میرا دیکھ لیجئے گا. بل انتم قوم عادون, بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط, انہوں نے بھی غصے میں آ کے کہا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے اس دعوت حق سے, لتکونن من المخرجین, تو تجھے ملک بدر کر دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا یہاں سے, یعنی اس علاقے سے تمہیں نکال دیں گے. قال انی لعملکم من القالین, تو آپ نے فرمایا سن لو, میں تمہارے اس برے عمل سے اعلان برات کرتا ہوں. جو تم کر رہے ہو میں اعلان برات کرتا ہوں, میرا کام صرف دعوت و تبلیغ کا تھا. اب تم نے بات ماننی تو مانو, نہیں ماننی تو جاؤ. رب نجنی واہلی مما یعملون, اے رب نجات دے مجھے اور میرے اہل کو جو مجھ پر ایمان لائے, ان لوگوں سے جو یہ برے اعمال کر رہے ہیں. فنجیناہ واہلہ اجمعین, پس ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ باقی لوگوں کو. الا عجوزا فی الغابرین, ہاں ایک بڑھیا تھی ان کے گھر والوں میں سے جو رہ گئی پیچھے, وہ ان کی بیوی تھی. اچھا یہ اہل جو ہے ان کے یہاں پر آیا کہ لوط علیہ السلام کے اہل جو ایمان والے تھے وہ صرف اہل ہی تھے. 2 بیٹیاں صرف ایمان لے کر آئی لوط علیہ السلام پہ, ان کی قوم میں سے کسی نے ایمان قبول نہیں کیا, قوم میں سے بس وہ 2 بیٹیاں ہی تھیں ان کی. یہ 3 بندوں کو اللہ نے بچا لیا, لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں کو, اور ان کی اپنی بیوی جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی وہ بھی تباہ و برباد کر دی گئی. اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا گیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 81 میں بتایا. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ, پھر ہم نے نام و نشان مٹا کر رکھ دیا دوسروں کا, یعنی ان کی بڑھیا کو تباہ و برباد کیا اور ان کے جتنے ساتھ باقی ان کے مخالفین تھے لوط علیہ السلام کے تباہ و برباد کر دیے گئے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
اور ہم نے ان پر نازل کی بارش آسمان سے پتھروں کی، فساء مطر المنذرین، پس بڑی تباہ کن تھی وہ بارش جو ان پر برسی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ہے نشانی، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگلا بھی کور کر لیتے ہیں۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب جو ایکا تھے، شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا۔ اذ قال لهم شعیب، جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، الا تتقون، کیا تم کہر الہی سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس کے بدلے میں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو نہیں ہے مگر میرے رب کے حضور۔ دیکھ لیں تمام نبی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کی دعوت کے عوض کوئی مال، کوئی چندہ، کوئی اس والا معاملہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا اجر ہمارا رب ہمیں دے گا۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ تول پورا کیا کرو اور کم ناپنے والوں میں مت شامل ہو۔ ان کی قوم میں سب سے بڑی خرابی جو تھی کم تولنے کی تھی، ماپتے تھے تو بھی کم، تولتے تھے تو بھی کم۔ یعنی کوئی سودا لینے کے لیے گیا ہے، سپوز آج کے دور میں 1 لیٹر دودھ لینا ہے تو وہ پورا نہیں تولتے تھے۔ اب تو خیر حالات بہت بگڑ چکے ہیں، تولتے بھی صحیح نہیں ہیں اور ملاوٹ بھی اس میں کرتے ہیں۔ ایک بھینس رکھی ہوئی ہے اور 100 بندوں کو دودھ دے رہے ہوتے ہیں والے، اور کار نا بوریاں لے کے تھے وہ بنا رہے ہوتے ہیں آپ ہی دودھ۔ تو یہ کس لیول کی خرابی تھی ان کے اندر، اور اس امت کے اندر اس سے بڑھ کے خرابیاں آ چکی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا دنیا میں اگر عذاب نہیں آ رہا تو آخرت کا عذاب بھی ٹل جائے گا، نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اس امت کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے بہت ورسٹ کیس کے اندر کچھ معاملات اس امت میں بھی آخر میں جا کے ہوں گے، بندروں اور خنزیر کی شکلیں لوگوں کی بنیں گی، لیکن اوورآل اس امت کو محفوظ رکھا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی تک آخرت اتہاسی تھی تیسی پھر جانی ہے جنہیں بھی غلط کام کیتا ہے۔ تو تم کم تولنے والوں میں مت شامل ہو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرتے وقت اپنا ترازو بالکل سیدھا رکھا کرو۔ اب یہ دیکھیں اگر ترازو آپ نے یوں رکھا ہوا ہے، ہلکی سی یہ ہاتھ کی جنبش جو ہے وہ فرق ڈال دے گی وزن میں۔ ذرا سا یوں کرنا ہے آپ نے تو آپ کسی سائڈ کو وزن نہیں کر سکتے، اور آج کل لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے، اور اکثر نے تو تول کی جگہ پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ جج ہی نہیں کر سکتے یہ کلو پورا بھی ہے کہ نہیں، یہ 900 گرام ہے یا 950 گرام ہے یا 800 گرام ہے۔ یا تو نا وہ پتھر اوریجنل والا ہو۔ اس طریقے سے پیٹرول بھروانے جائیں وہاں پہ بھی اس قسم کی لوگ، اور اسی لیے آپ یہ پیٹرول والوں کے پاس جائیں نا، ان کو کہیں جی آپ یہ 1.5 لیٹر کی بوتل میں آپ 1.5 لیٹر ہمیں پیٹرول دیں، تو وہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو ناپا جائے گا نا، وہ 1.5 ڈالیں گے تو وہ 1 لیٹر بھی نہیں شاید نکلے، ان کے تو اس کے اندر فرق ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی دھوکہ دیتا بھی ہے اس طریقے سے، آخرت کا تو عذاب پھر پکا ہے والعیاذ باللہ تعالی۔ بلکہ دنیا میں عذاب آیا اس قوم کے اوپر، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے دنیا ٹل گئی، آخرت کا عذاب تو پکا ہے۔ تو اپنا ترازو سیدھا رکھا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو چیزیں کم تول کر مت دیا کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت مچایا کرو۔ یہ فساد ہی ہے نا جی، یعنی ایک اچھا معاشرہ وہ ہوگا جس میں احترام جان اور احترام مال ہوگا۔ یہ دو چیزیں جس میں معاشرہ چلتا ہے۔ یہ یورپ اور امریکہ کے معاشرے بغیر دین کے کیوں چل رہے ہیں؟ احترام جان ہے، احترام مال ہے، دین کے بغیر معاشرہ چل سکتا ہے، لیکن جہاں پر مال کا احترام نہ ہو دوسرے کا، اس کی جان کا احترام نہ ہو، وہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ جو سیدنا علی کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا۔ تو یورپ میں، امریکہ میں انصاف ہے، احترام جان ہے، احترام مال ہے، جانور کے بھی کوئی نہ کوئی حقوق ہے وہاں پہ، اور یہاں پہ انسانوں کے بھی حقوق نہیں ہے۔ اس حوالے سے پریکٹیکلی کتابوں میں ضرور لکھے ہوئے ہیں لیکن پریکٹیکلی یہاں پہ نہیں ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث لکھی ہوئی ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو آپ نے صحیح مسلم سے باہر اگر دیکھنا ہے تو وہ پھر آپ یورپ میں اور امریکہ میں جا کے دیکھ لیں، صفائی نصف ایمان آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آئے گی۔ اور یہاں پر کیا حالت ہے، وہ لوگ جو وہاں پر سڑکوں پہ گندگی نہیں پھیلاتے، جیسے ہی پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں سگریٹ لگاتے ہیں اور ڈبی بھی ایئرپورٹ کے اوپر ہی ادھر لاؤنج میں پھینک دیتے ہیں۔
یہاں آتے ہی بدتمیز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کی ہوا ایسی ہے. اور وہی لوگ جہاں پر وہاں پر ایک ریپر بھی جو ہے وہ نہیں پھینکتے، یہاں پر وہ کیلے کھا کے تو اوپنلی جو ہے وہ اس کے چھلکے بھی پھینک دیں گے. اور کئی لوگ، میں تو یہ اکثر سفر پہ ہی ہوتا ہوں اسلام آباد سے جہلم آتے ہوئے، یعنی کئی بار میں نے دیکھا ہے آگے گاڑی میں کسی بندے نے مطلب پانی کی بوتل وہ اسی طریقے سے باہر پھینک دیتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی کو، چلتی گاڑی کو تھوڑی سائڈ پہ آپ کر کے سائڈ پہ پھینکیں، کیونکہ اگر آگے سے اس طرح سے کوئی بوتل پھینکی جا رہی ہے، پیچھے سے کوئی موٹر بائک والا بھی آ سکتا ہے. موٹر بائک کو سلپ کروانے کے لیے تو 1.5 لیٹر کی بوتل تو کافی ہے، چاہے وہ خالی بھی ہو. اور بسا اوقات جو ہے وہ اگر پیچھے گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ بھی کنفیوز ہو سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بس وہ کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہے، کہ ان کا وقت کا پیغمبر ان کو کن باتوں کے اوپر سمجھا رہا ہے. مت فساد کرو زمین میں، واتقوا اللہ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی مخلوق کو. قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے بھی کہا شعیب تو لگتا ہے کہ تیرے پہ کسی نے جادو کرا دیا. وما انت الا بشر مثلنا، اور تو نہیں مگر ہماری طرح کا ایک انسان. وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں تیرے بارے میں یہ گمان ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے. جو یہ تو کہتا ہے نا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لگتا ہی ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر تو واقعی سچا ہے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا لا کے ہم پر پھینک دے، کوئی عذاب نازل کروا دے. ان كنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے. قال ربی اعلم بما تعملون، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. فکذبوہ، پس انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. فاخذہم عذاب یوم الظلہ، یوم الظلہ، تو ان پر آ گیا چھتری والے دن کا عذاب. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی کی کڑک آئی، ان کے اوپر تمام کو تباہ و برباد کر دیا گیا. پہلے بادل نما چھتری سی ایک آئی، وہ سمجھے کہ بارش کا وقت ہے، اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ ہوگا. اس میں سے ان پر عذاب نازل ہوا. انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک یہ بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے اللہ کی طرف سے معجزہ، قدرت کی نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اب آخری رکوع جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کئی ایک امپورٹنٹ مضامین آ رہے ہیں. تو یہ ایک رکوع ہم انشاءاللہ اگلی 256 نمبر قرآن کلاس کے اندر کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.